سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق آپ ناروے کی مثال لیجئے۔ خواتین حمل کے 1 ماہ بعد ہیلتھ سینٹر میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر متوقع ماں کو اگلے 7-8 ماہ کے دوران جسم میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، خوراک کا چارٹ دیتے ہیں، ورزش کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ انہیں اپنے موڈ اچھے رکھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہیلتھ سینٹر کے وزٹس بچے کی پیدائش تک جاری رہتے ہیں۔ ناروے میں بچہ امیر ہو یا غریب، یہ پیدا ہسپتال میں ہوتا ہے۔ ڈیلیوری کے 2 دن بعد نرس آتی ہے اور یہ ماں کو 2 گھنٹے لیکچر دیتی ہے۔ یہ بچے کو سردی یا گرمی سے بچانے کا طریقہ بتاتی ہے، بچے کو دودھ کس وقت دینا ہے اور یہ کھانا کب سٹارٹ کرے گا اور اسے کس وقت کیا دیا جائے گا، یہ ماں کو سمجھاتی ہے۔ ناروے میں بچے کے والدین کو 13 ماہ پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی بھی ملتی ہے۔ یہ چھٹی والد لے سکتا ہے، والدہ یا پھر دونوں یہ چھٹی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ والدین میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو حکومت انہیں بچے کی پرورش کے لیے 60,000 کرون دے گی۔ اگر دونوں میاں بیوی بے روزگار ہیں تو انہیں 1,60,000 کرون ملیں گے۔ یہ دونوں بچے کی پیدائش کی 1 ماہ بعد دوبارہ ہیلتھ سینٹر میں رجسٹر ہوتے ہیں۔ ہیلتھ سینٹر والدین کو ہر ماہ 2 گھنٹے کی ٹریننگ دے گا۔ یہ بچے کی صحت، خوراک اور لباس کا جائزہ بھی لیتا رہے گا۔ بچہ سال کا ہو جائے گا تو ہیلتھ سینٹر والدین کو بلا کر سمجھائے گا آپ کا بچہ سیکھنے کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ بچے کو مستقبل میں جو بنانا چاہتے ہیں یہ بچہ اب 2 سال میں بن جائے گا۔ آپ اپنی ذات میں ڈسپلن لے آئیں، آپ کا بچہ ڈسپلائنڈ ہو جائے گا۔ آپ اچھی ہو جائیں، آپ کا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ لڑنا، چیخنا اور شور کرنا شروع کر دیں، آپ کا بچہ لڑاکا ہو جائے گا اور آپ شائستہ مزاج ہو جائیں۔ آپ آرٹ اور کلچر کے لور بن جائیں، آپ کا بچہ بھی آرٹسٹ اور مہذب ہو جائے گا۔ یہ والدین کو بتاتے ہیں آپ کا بچہ اب آپ کی کاپی کرے گا۔ یہ کاپی آنے والے دنوں میں بچے کی شخصیت ہوگی۔ یہ والدین کو بتاتے ہیں آپ کسی قیمت پر بچے کی خوراک کا شیڈول تبدیل نہ کریں۔ یہ اگر رات کو اٹھ کر رونا شروع کر دے تو آپ ہرگز اسے دودھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے اگر اسے ایک بار دودھ یا کھانا دے دیا تو یہ اپنے رونے کی اہمیت سمجھ جائے گا۔ یہ آپ کو اس کے بعد پوری زندگی بلیک میل کرتا رہے گا۔ یہ روئے گا، چیخے گا، ناراض ہوگا اور اپنی ڈیمانڈ پوری کرا لے گا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر پورے معاشرے کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یہ پورے سسٹم کو بلیک میل کرتا رہے گا۔ والدین ہیلتھ سینٹر کی ایڈوائس پر اپنے بچے کی پرورش کرتے رہیں گے۔ یہ جب دوبارہ نوکری جوائن کرتے ہیں تو یہ بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ حکومت ڈے کیئر سینٹر پر بھی نظر رکھتی ہے۔ سینٹر کا عملہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے اور سینٹر کے اندر اور باہر کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ ڈے کیئر سینٹر بچے کو پرائیویٹ پارٹس اور گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ انہیں بتاتے ہیں آپ نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے اور آپ کو کیا حقوق حاصل ہیں۔ ناروے میں کوئی اجنبی شخص کسی بچے کو چھو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ کوئی شخص بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لے اور اندھا دھند پیار کرنا شروع کر دے۔ بچہ 6 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے۔ اسکول کے اندر بھی ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں۔ بچے چھٹی کے بعد ان سینٹرز میں چلے جاتے ہیں۔ والدین دفتر یا کام سے چھٹی کے بعد آتے ہیں اور بچے لے جاتے ہیں۔ اسکول کا سارا عملہ اور والدین پابند ہیں۔ یہ اگر اسکول کے اندر کوئی غیر معمولی صورتحال دیکھیں، یہ بڑے بچے کو کسی چھوٹے بچے کو تنگ کرتے دیکھیں، اس کا نام بگاڑتے یا اسے چھیڑتے ہوئے دیکھیں تو یہ پرنسپل کو تحریر بتانے کے پابند ہیں۔ یہ اگر اطلاع نہ دیں تو یہ 2 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ بچے 4تھی جماعت سے پہلے اسکول سے اکیلے گھر نہیں جا سکتے۔ 7ویں جماعت میں بچوں کی جنسی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ اسکول میں سوشل ٹیچر ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کو ایک کر کے ان کے جسم میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ہفتے میں 1 دن ایک اجتماعی پیریڈ بھی لیتے ہیں۔ ریاست 18 سال تک بچے کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ والدین بچے کو گھر، پارک یا شاپنگ سینٹر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اگر غلطی کر بیٹھے تو پولیس بچے کو لے جاتی ہے اور بچے 4 سال تک حکومت کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ سسٹم صرف ناروے تک محدود نہیں بلکہ یہ یورپ کے تمام ملکوں میں چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ ملک ہر سال اس مشقت پر اربوں خربوں ڈالر ضائع کرتے ہیں کیوں؟ بات سیدھی ہے، یہ بچوں کو اپنا قومی احساسہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں
हम अगर अपनी कौम का क़िबला दुरुस्त रखना चाहते हैं तो फिर हमें अपने बच्चों पर फोकस करना होगा। चुनांचे रियासतें बच्चों को पैदाइश से पहले ट्रैक करना शुरू करती हैं और ये जवानी तक इनके साथ रहती हैं। यूरोप में बच्चा पैदा हुआ हो और ये रियासत की नज़रों से ओझल हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं। यूरोप के वालिदैन भी बिलावजह बच्चे पैदा नहीं करते। ये इस वक्त तक बच्चे के बारे में सोचते भी नहीं हैं जब तक ये बच्चे की परवरिश का सामान, रकम और फुर्सत जमा नहीं कर लेते। जबकि हम प्लानिंग के बगैर बच्चे पैदा करते हैं और रियासत पैदाइश से लेकर जवानी तक पूरी ज़िंदगी बच्चे से लातल्लक रहती है। हमारे रियासती सिस्टम से आज भी लाखों बच्चे गायब हैं। ये बच्चे कहाँ पैदा हुए, इनके वालिदैन कौन थे, ये कहाँ परवरिश पाते रहे और ये किन के नातों से निकल कर कहाँ पहुँच गए, वालिदैन जानते हैं और ना ही रियासत। आपके लिए शायद ये खबर हो, पाकिस्तान बच्चों की फैश फिल्मों, बच्चों की जिस्मानी अज़ा और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में दुनिया के पहले 10 मुल्कों में आता है। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों रिकॉर्ड मौजूद हैं जो बच्चे अगवा करते हैं, इनकी गंदी फिल्में बनाते हैं और बैर स्मगल कर देते हैं। ये बच्चों के जिस्म से अज़ा भी निकाल लेते हैं और ये बच्चियों को 10 साल की उम्र से तवाफ भी बना देते हैं। लेकिन हमारी रियासत ने कभी इस इशू को टच किया और ना ही कोई पॉलिसी बनाई। 9 फरवरी 2017 को रावलपिंडी में अशरफ नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ था। ये शख्स शादी करता था, बच्चा या बच्ची पैदा करता था, ये बच्चे को फ़रोख्त कर देता था, बीवी को तलाक देता था और गायब हो जाता था। ये दर्जनों मरतबा ये वारदात कर चुका था और रियासत को कानो कान खबर नहीं थी। हमारे मुल्क में ऐसे हज़ारों किरदार मौजूद हैं। हम अगर हकीकतन ज़ैनब जैसे बच्चों को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो फिर रियासत को बच्चों को एटमी प्रोग्राम की तरह कीमती हिस्सा डिक्लेयर करना होगा। इसे बच्चों को आइन और मजहबी किताबों की तरह मुक़द्दस समझना होगा। हमारी रियासत को अमल से लेकर 18 साल तक बच्चे के साथ साथ रहना होगा। हम बच्चों की पैदाइश नहीं रोक सकते, ना रोकें, लेकिन हम बच्चों की तादाद को वालिदैन की आमदनी से नत्थी तो कर सकते हैं। हम कानून बना दें, बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत इसके बाद मुखय्यर हज़रात के साथ मिलकर बोर्डिंग स्कूल और फलाखाने बनाए, वालिदैन से फालतू बच्चे जमा करे और ये बच्चे बोर्डिंग स्कूल और फलाखानों में दाखिल करा दे। क्या ये भी मुमकिन नहीं? रियासत ये फैसला कर ले कोई बच्चा आज से रियासत की आँख से ओझल नहीं होगा, डिलीवरी अस्पतालों में होगी। अस्पताल बच्चे की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बच्चों के हिफाजती टीकों और सेहत की जिम्मेदारी भी अस्पताल उठाएंगे। हुकूमत बच्चों के लिए कम से कम खुराक का चार्ट भी बनाए, वालिदैन हर सूरत बच्चों को ये खुराक फराहम करें और जो वालिदैन ये खुराक फराहम ना करें, हुकूमत इनसे पूछे आप अगर पाल नहीं सकते थे तो आपने पैदा क्यों किया, और ये इन वालिदैन के मज़ीद बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाए। हुकूमत स्कूलों में सोशल टीचर का इजाफा भी करे। हुकूमत मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये काम ले सकती है। ये हमला माओ के लिए वजीफ़े तय करे, ऐप्स बनवाए और माओ को तरगीब दे। ये इस ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर करा लें, यूँ माएँ और बच्चे रियासत की नज़र में आ जाएंगे। रियासत इसके बाद इन्हें ओझल ना होने दे और ये करने के वो काम हैं जो हमारी रियासत को फ़ौरन करने चाहिए और हमने अगर ये ना किए तो हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे।